جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کل ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپس کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، اور ابھی تک ہم نے جو ہے وہ مختلف ڈیٹا ٹائپس میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو او ایل ای آبجیکٹ جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کسی کی پکچر وغیرہ جو ہے وہ ہم لگانی ہے تو ہم کس طرح سے اس کو امبیڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے 2 ٹیبلز بنائے تھے، ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کے نام سے. اسٹوڈنٹ کے کو جب ہم ڈبل کلک کرتے ہیں، ابھی اس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور اس کو ہم اگر اس کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہم اس کو ویو میں جا کے ڈیزائن ویو پہ جائیں گے تو وہ اس کا ڈیزائن ویو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. یہ ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ فیلڈز بنائے ہیں، فیلڈ نیم اور اس کی ڈیٹا ٹائپس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. اسی طرح جب ہم ٹیچر پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو ٹیچر کا ڈیٹا جو ہے نا وہ اس کو ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کر دیتا ہے، اور اس کو اگر ہم نے اس کا سٹرکچر دیکھنا ہے تو اس کے ویو میں جا کے ڈیزائن ویو پہ جو ہے نا وہ ہم جائیں گے تو وہ اس کا سٹرکچر جو ہے فیلڈ نیم اور اس کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ شو کرے گا. کل ہم نے اس کے او ایل ای آبجیکٹ پہ بات کی تھی. او ایل ای آبجیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی جگہ سے کوئی پکچر وغیرہ یا کوئی گراف ہے وغیرہ وہ ہم نے کسی سیل کے اندر جو ہے نا وہ امبیڈ کرنا ہے، لگانا ہے، تو اس کے لیے ہم او ایل ای آبجیکٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویو میں جا کے جب آپ ڈیٹا شیٹ ویو میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیچر سیلری میں یہ $0.00 میں دے رہا ہے. اب اگر آپ اس کو ڈالر میں کیوں دے رہا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں اگر ویو میں جا کے اس کے ڈیزائن ویو میں جائیں تو ہم نے ٹیچر سیلری میں ہم نے اس کی ڈیٹا ٹائپ کرنسی اور نیچے سے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ ہم نے کرنسی سیٹ کی ہے. کرنسی اگر ہم سیٹ کریں گے فارمیٹ کے اندر، اوپر سے تو آپ نے کرنسی رکھنا ہے، لیکن فارمیٹ میں اگر آپ کرنسی سیٹ کریں گے تو وہ ڈالرز میں دے گا. اگر یورو سلیکٹ کریں گے، مثلا جس طرح سے میں یورو میں دینا چاہتا ہوں تو یورو یہاں سے سلیکٹ کریں گے، اس کو سیو کرنا ہے. اب آپ اس کو ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں اب ڈالر کی بجائے اب یورو جو ہے نا وہ آپ کو شو کر رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ آج ہم نے اس کا نیکسٹ جو ہے وہ 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، 2 اس کی ڈیٹا ٹائپس رہ گئی ہیں، ایک ہائپر لنک اور ایک لک اپ وزرڈ. ہائپر لنک جو ہے وہ کسی بھی فائل کے ساتھ اگر آپ نے سیل کا کسی بھی فائل کے ساتھ لنک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ہائپر لنک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں میں اس کو جو ہے نا وہ ڈیزائن ویو میں اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں اسٹوڈنٹ کے ٹیبل پہ ڈبل کلک کیا، میں نے اسٹوڈنٹ کو اس کا میں نے ڈیزائن ویو اوپن کیے. یہاں پہ میں ہائپر لنک کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاب کے لیے سی وی جو ہے نا وہ یہاں پہ یعنی جب میں اس میں فیلڈ دے رہا ہوں بایو ڈیٹا، یعنی اسٹوڈنٹ کا اگر بایو ڈیٹا بھی ہم نے ساتھ دیکھنا ہے اور وہ اس اسٹوڈنٹ کی وہ جب ہم اس پہ کلک کریں تو وہ اس اسٹوڈنٹ کی جو سی وی ہے، یعنی جو اس کا اکیڈیمک ریکارڈ ہے، یعنی اس کا جو کوالیفیکیشن ہے، نام ہے، ایڈریس ہے، وہ شو پورا اس کا جو ہے نا وہ اس کی سی وی جو ہے وہ شو کرے کہ آپ کا کیا آپ کی کیا کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا نام، ایڈریس وغیرہ جو بھی آپ کا ایک 1 پیجز جو ہے 1 پیج کا جو سی وی ہوتا ہے، تو پرسنل جو بایو ڈیٹا ہوتا ہے. تو اس میں اب آپ نے اس کا چونکہ لنک کرنا ہے کسی فائل کے ساتھ، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ورڈ میں اس کی کسی اسٹوڈنٹ کی سی وی بنائی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کی سی وی آپ نے پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو اس فائل کے ساتھ آپ نے اس کا لنک کرنا ہے، تو ہم اس کے لیے ہائپر لنک یوز کریں گے. اب بایو ڈیٹا جو ہے نا اس کا کہ میں ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ یہاں سے میں کیا سیٹ کروں گا، ہائپر لنک. ہائپر لنک سیٹ کرنے کے بعد میں اس کو سیو کروں گا. اب اس کو میں نے ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کرنا ہے.
ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کر کے یہاں پہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بایو ڈیٹا ہے نا، مثلا یہ جو پہلا رول نمبر کا میں جب ریکارڈ انٹر کروں تو یہاں پہ جب میں کلک کروں تو وہ اس پہ کلک کروں تو وہ اس کی سی وی والی جو فائل ہے نا، جس میں اس نے اپنا پرسنل بایو ڈیٹا جو ہے نا وہ ورڈ وغیرہ میں بنایا وہ شو ہو. تو اس کے لیے میں بایو ڈیٹا پہ میں رائٹ کلک کروں گا. رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ ہائپر لنک آپشن ہے، ہائپر لنک میں ایڈٹ ہائپر لنک ہے. وہ جب جیسے ہی میں نے ایڈٹ ہائپر لنک کیا ہے تو اس نے کہا ہے جی کس ٹیکسٹ پہ آپ جو ہے نا وہ ہائپر لنک کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کس فائل کے ساتھ آپ لنک کس فائل کے ساتھ، لیکن اس میں ٹیکسٹ ٹو ڈسپلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں C.V. ٹھیک ہے، اور CV لکھ دیتا ہوں کہ اس ٹیکسٹ پہ ہائپر لنک کریٹ کرنا ہے. میں نے اسکرین ٹپ میں نیچے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسکرین ٹپ کیا ہوتی ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ ماؤس کا پوائنٹر کسی جگہ پہ لے کے آتے ہیں تو چھوٹا سا نیچے جو ہے نا پوائنٹر کے نیچے چھوٹا سا کچھ لکھا آ جاتا ہے، تو اس کو ہم اسکرین ٹپ کہتے ہیں. مثلا یہاں پہ میں بایو ڈیٹا میں لکھتا ہوں، اوکے کر دیتا ہوں. یہ میں نے اس کی اسکرین ٹپ سلیکٹ کر دی. اب میں کس فائل کو اس کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس سیل کے ساتھ، تو یہ میری یہ براؤز فار فائل اس پہ میں کلک کروں گا تو وہ سی وی فار ایگزامپل آپ کی پڑی ہوئی ہے ای ڈرائیو پہ، تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کی سی وی پڑی ہوئی ہے، تو یہ میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا اور اوکے کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ سی وی اس نے لکھا آ گیا، یعنی وہ جو آپ یہ جو میں نے لکھا تھا ٹیکسٹ ٹو ڈسپلے، اس ٹیکسٹ پہ میں نے ہائپر لنک کریٹ کیا ہوا. یعنی جیسے اب میں یہ لکھنے میں نے پوائنٹر لے کے آئے اس کے جو نیچے چھوٹا سا بایو ڈیٹا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسکرین ٹپ. ٹھیک ہے، یا ٹول ٹپ ٹیکسٹ. تو یہ جو ہے نا یہ میں اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ٹیکسٹ پہ میں نے ہائپر لنک کریٹ ہوا ہے. اکثر انٹرنیٹ پہ بھی یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز پہ کسی ٹیکسٹ پہ آپ جیسے پوائنٹر لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اس پہ ایک ہینڈ سا بنا ہوا اس طرح سے آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ پہ ہائپر لنک کریٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کو پہلے جب آپ نے ہائپر لنک کریٹ کرنا ہے کسی فائل کے ساتھ تو آپ نے پہلے اس ٹیکسٹ کو مینشن کرنا ہے کہ کس ٹیکسٹ پہ آپ نے ہائپر لنک کریٹ کرنا ہے، اور یہ جو ہے وہ اسکرین ٹول ٹپ ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ دے دیں، لیکن یہ آپشنل ہے. اور جیسے ہی اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سی وی پہ میں نے کلک کیا ہے تو ایک اس اسٹوڈنٹ کی جو سی وی ہے جو ہے نا وہ یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے، جس میں اس کی سکلز ہیں، اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کی ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ نام وغیرہ، اس کا ایڈریس وغیرہ، یہ سارا کچھ ای میل ایڈریس ہے، یہ سارا یعنی یہ اس کا پرسنل بایو ڈیٹا ہے، اس کو ہم سی وی کہتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے اس پہ کلک، اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کی اس طرح سے سی وی، تو آپ یہاں پہ اس کے لیے ہم ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ہائپر لنک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ اس سیل کا اس ورڈ کی فائل کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کریٹ کر دے گا. یہ ہو گیا ڈیٹا ٹائپ ہائپر لنک. اور لاسٹ پہ جو اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہے لک اپ وزرڈ. لک اپ وزرڈ میں اب آپ دیکھیں اس کو میں سیو کرتا ہوں. میں اسی اسٹوڈنٹ پہ ہی اس کو میں ڈیزائن ویو میں لے کے جاتا ہوں. ڈیزائن ویو میں اب ایک میں ایڈ کر رہا ہوں سیکشن. اب سیکشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کا سیکشن ایک ہی ہے. مثلا فار ایگزامپل جس طرح آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹس کا اب تمام اسٹوڈنٹس کا سیکشن ہے ڈی کام پارٹ 2. تو میں اب ظاہر دے کہ میں اب سیکشن کے اندر مثلا سیکشن کو میں یہاں سے اگر میں شارٹ ٹیکسٹ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. اب اس میں ویو میں جا کے اب سیکشن میں جاؤں گا نا تو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے مجھے سیکشن میں جا کے ڈی کام پارٹ 2، پھر اگلے میں ڈی کام پارٹ 2، پھر تیسرے میں، یعنی اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو 50 دفعہ مجھے ڈی کام پارٹ 2 سیکشن جو ہے نا وہ دینا پڑے گا. تو ایک انٹری کرنی پڑے گی، مجھے ٹائپ کرنا پڑے گا. اس سے اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، لک اپ وزرڈ کا استعمال کرتا ہوں. لک اپ وزرڈ کیا ہے کہ میں اسی چیز کو میں دوبارہ ڈیزائن ویو میں کرتا ہوں. اب سیکشن کو میں نے شارٹ ٹیکسٹ نہیں دینا،
بلکہ میں اس کو لک اپ وزٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں لک اپ وزٹ دیتا ہوں ایک باکس لک اپ وزٹ کا باکس جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کمپیوٹر کوئی ٹیبل سے آپ نے کوئی ویلیو سلیکٹ کرنی ہے یا آئی ول ٹائپ دا ویلیو دیٹ آئی وانٹ, کہ آپ نے خود کوئی چیز ویلیو ٹائپ کرنی ہے. میں کہتا ہوں جی میں نے وہ جو ویلیو دینی ہے وہ میں نے خود دینی ہے, ابھی میں خود ٹائپ کروں گا ایک دفعہ. تو اس کے بعد میں نیکسٹ کروں گا. اب یہاں پہ کالم میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ڈی کام پارٹ 2. ٹھیک ہے جی, یعنی میں نے ایک دفعہ خود ٹائپ کر دیا ڈی کام پارٹ 2, کیونکہ میں سیکشن میں ڈی کام پارٹ 2 بار بار دینا چاہ رہا ہوں. تو اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں نے لک اپ وزٹ میں جا کے اس میں کالم میں ڈی کام پارٹ 2 کر دیے. اس کے بعد میں نے نیکسٹ کیا, تو وہ کہتا ہے جی اس آپ نے سیکشن وہ جو فیلڈ کا نام آپ نے سیکشن ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو فنش کر دیں. اب اس کا سیکشن میں جب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں, اب جب میں اس کو ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کروں گا نا, تو اب دیکھیں میں جیسے ہی سیکشن میں جاتا ہوں نا, تو یہ رائٹ سائڈ پہ اس نے ایک بٹن لگا دیا. اب یہاں سے میں کلک کروں گا نا تو وہ ڈی کام پارٹ 2 جو ہے نا وہ اسی طرح دوسرے پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ڈی کام پارٹ 2 جو ہے اس طرح, تیسرے پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ڈی کام پارٹ 2 یہاں سے سلیکٹ کرتا جاؤں گا, تو مجھے وہ ویلیو انٹر کرنے کی یا ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے میرا جو ٹائم ہے وہ کیا ہوگا, سیو ہوگا. یہ دیکھیں آپ رول نمبر کو میں نے آٹو نمبر رکھا تھا تو وہ 1 2 3 وہ خود بخود ویلیوز جو ہے وہ لیتا جا رہا ہے, جو ہے وہ اس کے مطابق آپ کو ویلیوز خود سے انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تقریباً 10 ڈیٹا ٹائپس ہیں مائکروسافٹ ایکسیس میں. اس کو آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ فیلڈ پراپرٹیز ہے. فیلڈ پراپرٹیز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فیلڈ کے بارے میں جو خصوصیات ہیں, مثلا آپ اس کو ڈیٹا یہ اس کو جو ہے نا وہ ڈیزائن ویو میں جب اس کو اوپن کریں گے, جس طرح سے میں نے یہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو ڈیزائن ویو میں اوپن کیا, تو اوپر سے تو فیلڈ نیم اور اس کی ڈیٹا ٹائپس ہیں, لیکن یہ نیچے فیلڈ پراپرٹیز آ رہی ہیں. اور میں نے جب اس کی ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیلڈ کے بارے میں جو مزید تفصیلات ہیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہو, اس کی لینتھ کیا ہو, ٹھیک ہے, اور بہت ساری اس پہ کنسٹرینٹ کون سی یا اس پہ کوئی ریسٹرکشنز ہم نے کس فیلڈ پہ کیا لگانی ہے, یعنی فیلڈ کے بارے میں مزید جو تفصیلات ہیں اس کو ہم فیلڈ پراپرٹیز کا نام دیتے ہیں. مثلا اب اس کا ایک تو کوشچن جو ہے نا وہ مائکروسافٹ ایکسیس میں استعمال ہونے والی ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو امپورٹنٹ کوشچن ہے یا لانگ کوشچن میں یہ ہے فیلڈ پراپرٹیز. یہ آپ نے مختلف پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا ہے, جس طرح سے پہلی جو پراپرٹی ہے وہ ہے فیلڈ سائز. فیلڈ سائز جو آپ دیکھ رہے ہیں, فیلڈ سائز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے لیے اس کی لینتھ یعنی میکسیمم نمبر آف کریکٹرز کتنے ہوں. اب ٹیکسٹ کے لیے اس کا فیلڈ سائز اور ہوتا ہے اور نمبر کے لیے فیلڈ سائز اور ہوتا ہے. مثلا میں اگر کسی ٹیکسٹ کو, مثلا یہ شارٹ ٹیکسٹ ہے, اس کو میں اگر سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ اس کے لیے آپ نے اس کو پڑھا تھا, اس کا پیج نمبر جو ہے وہ جب ہم اس کی ٹیکسٹ ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں جو ہے نا وہ اس میں اس کی نمبر کے حوالے سے یا مختلف فیلڈ سائز کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہم نے پیج نمبر 40 پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نمبر میں, جس طرح سے بائٹ انٹیجر وغیرہ جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا وہ اب یہ دیکھیں اب نیم ہے, تو اب نیم میں اس کا فیلڈ سائز کتنا ہے 255 تک. یعنی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو شارٹ ٹیکسٹ ہے جس کو ہم سمپل ٹیکسٹ بھی کہتے ہیں, جو ایکسیس 2000 میں اس کو ہم سمپل ٹیکسٹ کہتے ہیں, اس کی میکسیمم جو ہے وہ نمبر آف کریکٹرز جو ہے وہ ہم کتنے دے سکتے ہیں 255 تک. تو فیلڈ سائز میں ٹیکسٹ کے لیے جب ہم ٹیکسٹ سلیکٹ کرتے ہیں شارٹ ٹیکسٹ جو ہے, تو فیلڈ سائز میں آٹومیٹیکلی کیا ویلیو آ جاتی ہے 255 تک,
کیونکہ اٹ مینس کہ ٹیکسٹ کی جو میکسیمم لینتھ ہے ہم کتنے نمبر آف کریکٹرز دے سکتے ہیں 255 تک. لیکن یہاں سے اگر ہم اس کو لانگ ٹیکسٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی لینتھ ہو جاتی ہے 64,000. تو اس کے لیے جو ہے پھر فیلڈ سائز جو ہے وہ نہیں دیتا، اور ٹیکسٹ کے لیے جو ہے نا وہ فیلڈ سائز دیتا ہے، کیونکہ فیلڈ سائز جو شارٹ ٹیکسٹ ہے اس میں لمیٹیڈ جو ہے نمبر آف کریکٹرز کی لینتھ ہے، لیکن جو لانگ ٹیکسٹ ہے اس میں اس کی 64,000 تک جو ہے نا وہ، جس کو ہم میمو بھی کہتے ہیں ایکسیس 2000 میں، تو اس کی جو میکسیمم لینتھ ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح نمبر کے لیے، جس طرح یہ اب اسٹوڈنٹ مارکس ہے، یہ نمبر ہے، تو نمبر کے لیے اگر آپ ڈیٹا ٹائپ نمبر سلیکٹ کرتے ہیں تو فیلڈ سائز ڈفرینٹ ہوگا. یعنی ٹیکسٹ والے فیلڈس کے لیے اس کا فیلڈ سائز ڈفرینٹ ہے، یا وہ جو میمو ہے یعنی 64,000 ہے یا 255 ہے. لیکن نمبر کے لیے جو نمبر والے فیلڈز ہیں ان کے لیے فیلڈ سائز جو ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، یا وہ بائٹ ہے، یا وہ انٹیجر ہے، لانگ انٹیجر ہے، سنگل ہے، ڈبل ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے 0 سے، یعنی صرف پازیٹیو ویلیو اگر آپ نے دینی ہے اور وہ اس کی رینج جو ہے وہ 0 سے لے کے 255 تک ہوگی، تو پھر ہم اس کو بائٹ سلیکٹ کریں گے یہاں سے فیلڈ سائز میں. اگر آپ اس میں اب میں نیگیٹو ویلیو نہیں دے سکتا، صرف پازیٹیو ویلیو، کیونکہ یہ 0 سے رینج سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر میں اس کو انٹیجر دیتا ہوں تو اس میں اب ہم پازیٹیو ویلیو بھی دے سکتے ہیں اور نیگیٹو ویلیو بھی دے سکتے ہیں مارکس میں، ٹھیک ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ویلیو دینی ہے، لارج ویلیو جو ہے نیگیٹو اور پازیٹیو میں، تو اس کو ہم پھر لانگ انٹیجر لکھیں گے. اگر اشاریے والی ویلیوز جو ہے وہ، کیونکہ بائٹ انٹیجر اور لانگ انٹیجر میں ہم ڈیسیمل پوائنٹس میں ویلیو جو ہے وہ ہم انٹر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ڈیسیمل پوائنٹس میں ویلیو انٹر کرنی ہے تو وہ سنگل، اور اگر 10 ریز ٹو دی پاور میں اگر ویلیو انٹر کرنی ہے تو ڈبل. یعنی یہ یہاں سے آپ اس کی فیلڈ سائز میں آپ اس کو مختلف جو ہے اس کا سائز بتا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ فیلڈ کے بارے میں یہ ایک مزید پہلی پراپرٹی ہے فیلڈ سائز. دوسرا جو ہے وہ اس کا ہم نے پڑھا تھا جو اس کا جو ہے نا وہ فارمیٹ، ٹھیک ہے. فارمیٹ جو ہے وہ جس طرح سے میں نے اس فارمیٹ، جس فارمیٹ میں آپ نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. مثلا یہ دیکھیں، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، تو اب اس کی ہم نے ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ڈیٹ/ٹائم جو ہے وہ رکھی تھی. لیکن فارمیٹ میں میں نے کیا آپ کو اس کا فارمیٹ بتایا تھا، میڈیم ڈیٹ. یعنی فارمیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا ڈیٹا ہم نے انٹر کرنا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہو. وہ جنرل ڈیٹ بھی کی اس فارم میں ہم انٹر کریں، وہ لانگ ڈیٹ میں انٹر کریں، وہ میڈیم ڈیٹ میں انٹر کریں، وہ شارٹ ڈیٹ میں انٹر کریں، ٹھیک ہے. یہ ڈیٹس کے فارمیٹ ہیں، یہ ٹائم کے فارمیٹ ہے. تو جو فارمیٹ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اس فارمیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. تو میں نے یہاں سے میڈیم ڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کی تھی. اسی طرح میں ایک اور آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں فارمیٹ کے حوالے سے. مثلا جس طرح سے میں اسٹوڈنٹ کا NIC نیشنل ID کارڈ، ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ NIC جو ہے نا وہ عام طور پہ اس میں چونکہ ڈیش آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ہم شارٹ ٹیکسٹ دیں گے ڈیٹا ٹائپ اس کی، کیونکہ جس میں ڈیش یعنی ایسا ڈیٹا جو ڈیش کیا اسپیشل کریکٹر ہے، تو ایسا ڈیٹا جو الفابیٹس اور ڈیجٹس اور اسپیشل کریکٹرز کا کمبینیشن ہے اس کو بھی ہم ٹیکسٹ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں جی NIC کو شارٹ ٹیکسٹ دیں گے، لیکن اس کے فارمیٹ میں ایک فارمیٹ ڈیفائن کر دیتا ہوں. مثلا فارمیٹ میں کیا ڈیفائن کرتا ہوں، اگر آپ دیکھیں، اگر ID کارڈ کا جو ہے وہ فارمیٹ دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ 5 ڈیجٹس ہیں، پھر ڈیش ہے، پھر اس کے بعد ڈیجٹس ہیں، پھر لاسٹ ڈیجٹ سے پہلے ڈیش ہے. تو ہم اگر جلدی سے ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ڈیش آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اس مسٹیک سے بچنے کے لیے ہم اس کو ایک ہی دفعہ ایک فارمیٹ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ہمیں ڈیش جو ہے نا وہ آگے پیچھے ٹائپ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ ہم جسٹ ڈیجٹس انٹر کریں تو وہ اس کو اسی فارمیٹ میں کنورٹ کر دے. جس طرح سے آپ دیکھیں میں انٹر کر رہا ہوں کہ بھئی اس کو @ جو ہے نا وہ ایک کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. اب میں کہتا ہوں جی 5 جو ہے نا وہ کریکٹرز، کیونکہ کوئی بھی کریکٹرز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیجٹ ہو سکتے ہیں.
تو اس کے بعد پھر لگائے ڈیش، یہ میں اس کو فارمیٹ دے رہا ہوں، یعنی 5 ڈیجٹس لگانے کے بعد ڈیش لگائے، پھر فائیو ڈیجٹ کے بعد ڈیش، پھر یہ اس کے بعد پھر 7 ڈیجٹس، پھر ڈیش لگائے اور پھر 1 ڈیجٹ. یہ میں نے اس کو ایک آئی ڈی کارڈ کا فارمیٹ میں نے آپ کو میں نے دیا، کیونکہ ڈیجٹس تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو میں نے ڈیجٹس کو ایک جنرل ایک کریکٹر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کے اندر @ ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جی 5 ڈیجٹس کے بعد وہ ڈیش لگائے، اس کے بعد 7 ڈیجٹس، اس کے بعد پھر ڈیش لگائے، پھر ایک ڈیجٹ جو ہے. یہ میں نے اس کو فارمیٹ ڈیفائن کر دی ہے تاکہ ہم ڈیش آگے پیچھے یا جو ہے نا وہ غلط انٹر نہ کر دیں، اس کا آئی ڈی کارڈ کا فارمیٹ غلط انٹر نہ کر دیں. اب جیسے اس کو میں سیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اب میں جب اس کو اچھا جی، اب یہاں پہ جب میں NIC میں جاتا ہوں، اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ کیونکہ میں NIC جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے اس کو ڈریگ کر کے فیلڈ کو بڑا کر لیں. اب یہاں پہ میں اس سیل کے اندر فارمیٹ تو میں نے دے دیے، تو میں جسٹ 34101، اب مجھے ڈیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. 23640 یہ میں نے انٹر کی. جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں اس کو میرا خیال ہے کہ نا لانگ ٹیکسٹ دینا پڑے گا. اس کو میں لانگ ٹیکسٹ دے دیتا ہوں، اس کو سیو کر دیتے ہیں. اب اس کو دوبارہ دیکھیں، اس میں یہ میں نے ٹھیک ہے. جیسے میں نے انٹر کیا ہے تو یہ دیکھیں اس نے 34101 5 ڈیجٹس کے بعد ڈیش لگائی ہے، پھر 7 ڈیجٹس کے بعد پھر ڈیش لگائی ہے. یعنی میں نے ڈیش اب نہیں لگائی، وہ اس نے آٹومیٹیکلی اس نمبر کو ٹوٹل نمبر کو اس نے اسی فارمیٹ کے اندر جو NIC کا فارمیٹ ہے اس کے اندر کنورٹ کر دی ہے. تو آپ جو بھی فارمیٹ اس کو ڈیٹا انٹر کرنے سے پہلے ڈیفائن کریں گے وہ اس کو ڈیٹے کو اسی فارمیٹ میں کنورٹ کر دے گا. تو فیلڈ پراپرٹیز میں آج ہم نے 2 پراپرٹیز اس کی ڈسکس کی ہیں، فیلڈ سائز اور فارمیٹ. تو اور پچھلا بھی ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے نا وہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ان پٹ ماسک سے جو ہے نا وہ ہم شروع کریں گے، اور یہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. تو اتنا آپ جو ہے نا اس کی اچھی طرح جتنا میں نے کروایا ہے اس کی آپ اچھی طرح پریکٹس کر لیں.